حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم لوگ سورۃ العصر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 3 آیتوں کے اندر پورے دین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہم ذرا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر آیت نمبر 1۔ ان الانسان، ان نون پر شدہ ہے تو غنہ، ان الانسان، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ ان الانسان مطلب ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، لفی خسر قسم ہے زمانے کی۔ والعصر، یہ واو قسم کے لیے آتا ہے۔ والشمسی قسم ہے سورج کی، واللیلی قسم ہے رات کی، والعصری قسم ہے زمانے کی۔ اس طرح یہ واو سٹارٹنگ میں جب کبھی آتا ہے تو یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی 114 سورتوں میں سے ایک سورت اگر ہم مائنس کریں تو 113 سورتیں اگر یہ نہ بھی نازل کیا ہوتا اور صرف ایک ہی سورت نازل کیا ہوتا اور اس کو لوگ اگر سمجھ جاتے تو بھی پورے قرآن نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کے لیے ایک سورہ ہی کافی تھا۔ 113 سورتیں اگر نہ بھی ہوتے، صرف ایک ہی سورہ ہوتا، تب بھی انسان کو دین سمجھنے کے لیے اور اپنی نجات کا سامان تیار کرنے کے لیے ایک سورہ کافی تھا۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، ادھر یہ صحابی آ رہے ہیں اور ادھر سے صحابی آ رہے ہیں، جب کبھی یہ دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ان کو سورۃ العصر جو ہے اس کی تلقین کر رہے ہیں، یا یہ ان کو سورۃ العصر کی تلقین کر رہے ہیں، یا یہ سورۃ العصر پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں، یا یہ سورۃ العصر پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صحابی ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر تلقین کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے۔ یہ سورت کی اہمیت ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھایا، زمانے قسم کھایا، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، یہ ٹائم اور یہ زمانہ تھوڑی دیر تک ہم تصور کریں کہ بھائی یہ ایک جو ہے پونجی ہے، یہ پونجی ہے۔ زمانے کو، ٹائم کو اگر ہم تھوڑی دیر تک پونجی کہیں گے، مال کہیں گے، دولت کہیں گے، تو اس دولت کو لوگ 2 ٹائپ سے خرچ کر رہے ہیں، 2 طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی اپنے مال سے مال کو خرچ کر رہا ہے، برائے نام خرچ کر رہا ہے، اور اس کا کوئی اس کو ریٹرن نہیں مل رہا ہے، بس زمانے میں اڑا رہا ہے، اڑا رہا ہے، اڑا رہا ہے۔ ایک آدمی مال کو خرچ کرتا ہے، ایسا مال خرچ کرتا ہے کہ پھر اس کو ریٹرن میں کچھ بھی اس کو نہیں ملتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے خرچ کرتا ہے تو ریٹرن میں اس کو ملتا بھی ہے، اس کا صحیح فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، ریٹرن میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔
اور جو آدمی خرچ کر رہا ہے ریٹرن میں خرچ کرنے کے بدلے اس کو مل رہا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ تو دنیا میں یہ اس طرح خرچ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اس طرح خرچ کرنے والے تعداد میں کم ہیں۔ پیسے لگائیں پھر پیسے جو ہے اس سے فائدہ لیں، اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، لگا کر ختم کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس جو ہے ٹائم بھی ہمارے پیسوں کی طرح ہے، لوگ اس ٹائم کو، اس وقت کو یعنی خرچ کر رہے ہیں، ہر آدمی خرچ کر رہا ہے، یعنی جو بھی دھرتی پر آیا اس کا ٹائم پیریڈ یہاں سے اس نقطے کے درمیان میں ہے، اور یہ اب جو ٹائم اس کو دیا گیا ہے دھیرے 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 یعنی وہ کم ہوتے جا رہا ہے، اس طرح کم ہوتے جا رہا ہے، ہر ایک کا ٹائم کم ہوتے جا رہا ہے، ہر ایک کا ٹائم ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا ٹائم رکا ہوا ہو، میرا ٹائم ختم نہیں ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا ٹائم ایسے ختم ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی بھائی تمہارا کم ہوتے جا رہا ہے، خسر مطلب کم، ختم ہو جانا، تمہارا ٹائم کم ہوتے جا رہا ہے، کم 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 ہوتے جا رہا ہے۔ اب اس ٹائم کو جو تم کو دیا گیا ہے، اب ایک آدمی ہے اپنے مال کو مطلب وقتی لذت کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایک ٹیمپروری لذت کے لیے، خوشی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو لانگ ٹائم کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی پروڈکٹو جو ہے چیزوں میں خرچ کر رہا ہے مال کو۔ اسی طرح آدمی وقت کو بھی، ایک وہ آدمی ہے جو اس دنیا کی لذت کے لیے، خواہش کے لیے، اور جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیمپروری خوشی کے لیے خرچ کر رہا ہے ٹائم کو، اور ایک وہ آدمی ہے جو لانگ ٹائم میں جو خوشیاں ملنے والے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں ملنے والے، اس کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو جو آدمی مال کو وقتی لذت کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بیوقوف آدمی ہے، لانگ ٹائم کے فائدے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ عقل مند آدمی ہے۔ اسی طرح ٹائم کو لمیٹڈ جو ہے ایک وقتی فائدے کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بیوقوف آدمی ہے، لانگ ٹائم کے لیے اگر خرچ کر رہا ہے اپنے ٹائم کو تو وہ آدمی عقل مند آدمی ہے۔ اب ذرا اس کو اگر مشکل اگر ہم محسوس کر رہے ہیں تو اب ذرا دیکھو، آپ ایک مومن بندہ اپنے ٹائم کو، ایک مومن ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ، ایکس یہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو یعنی اس دنیا کے لیے اپنے ٹائم کو لگا دیتے ہیں، دنیا کے لیے ٹائم لگا دیتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا ہی کے لگانا یہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ وقتی لذت کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو آدمی دنیا کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اگر کبھی کبھی خیال آیا تو یعنی وہ آخرت کے لیے بھی لگا رہا ہے، لانگ ٹائم کے لیے لگا رہا ہے تھوڑا، یا یوں سمجھے آپ 90% یہاں لگا رہا ہے، 10% یہاں لگا رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو اس کا سب سے پہلا مقصد آخرت ہے، اس کا مقصد آخرت ہے، 90% اس کا مائنڈ سیٹ آخرت کا رہتا ہے، اور 10% اس کا جو ہے مائنڈ سیٹ دنیا میں رہتا ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ بھائی ایک آدمی اگر صرف مائنڈ سیٹ بھی وہ آخرت کا بنا لے اور تو اس کی دنیا پوری کی پوری زندگی اس کی پوری عبادت میں گزر سکتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو عصر کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی ایک آدمی ہے صبح اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو اس کام پہ جا رہا ہے، اللہ ذمہ داری دیا میں کام پہ جا رہا ہوں، مائنڈ سیٹ بنا لیا، اس کی نوکری بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کو سودا دے رہا ہے، نیت کر رہا ہے کہ اللہ ذمہ داری دیا میں یہ خرچ کر رہا ہوں اپنے گھر والوں پہ، تو جتنا مال گھر والوں پہ خرچ کرے گا پورا دین میں شمار ہوتا ہے، پورا جو ہے صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ آخرت کا اگر کوئی بنا لیتا ہے
تو اس کی ساری دنیا بھی کیا بن جاتی ہے؟ یعنی ثواب بن جاتی ہے، اور اپنے پورے کے پورے ٹائم کو 90% وہ آخرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، اگرچہ کہ دنیا میں پورا جی رہا ہے، وہ نوکری بھی کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ سب کچھ ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام دنیا کو دنیا میں جینے والے کی طرح جی رہا ہے، لیکن صرف مائنڈ سیٹ بدلنے سے اس کی زندگی 90% کس کے لیے ہو گئی؟ آخرت کے لیے ہو گئی۔ اور ایسے بندے ہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ والعصر، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ، دیکھو آپ، یہ 24 آورس کا اگر دن بنایا ہے تو امیر کے لیے بھی 24 آورس ہی ہیں، غریب کے لیے 24 آورس ہی ہے، اور بادشاہ کے لیے وہی ہے، فقیر کے لیے وہی ہے، پاگل کے لیے وہی ہے، سمجھدار کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سامان رکھا۔ اس 24 آورس کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم آخرت کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو پوری دنیا بھی ہماری ہوتی ہے اور آخرت ہمارا ہوتا ہے۔ اگر مائنڈ سیٹ اگر ہمارا آخرت کا نہیں ہوتا نا تو پھر وہ صرف دنیا تو بسر کر لیتا ہے، لیکن آخرت تو کوئی اس کو حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ وقت کو کیسے خرچ کرتا ہے بندہ، پروڈکٹیو کیسے بناتا ہے، وہ اس کو سیکھنا ہے بس۔ اس کے بعد ان الانسان لفی خسر کے بعد کون کون، یہ 90% میں کون کون لوگ آنے والے ہیں اور کتنی چیزیں اگر ہو تو اس میں آنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس ٹائم کو پیسوں میں کنورٹ کر کے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔